بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عرب کے کسی ملک پر ایک سلطان حکومت کرتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اسے حکومت کرتے ہوئے بہت زمانہ گزر گیا تھا، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس کے سر، داڑھی اور مونچھوں کے بعد برف کی مانند سفید ہو گئے اور وہ آنے والے دنوں میں بیمار رہنے لگا۔ ایک دن وہ اتنا بیمار ہوا کہ بچنے کی کوئی امید ہی نہ باقی رہی۔ تب زندگی سے مایوس ہو کر اس نے اپنے 4 بیٹوں کو پاس بلایا اور یوں کہنے لگا، اے پیارے بیٹو، میں اب مرنے والا ہوں، اسی لیے جو کچھ تم سے کہوں گا اسے غور سے سننا۔ یہ سنتے ہی چاروں بیٹوں کی حالت بہت بری ہو گئی، انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ انہیں اپنے باپ سے بڑی محبت تھی۔ لڑکوں کو روتا دیکھ کر سلطان نے خاموش رہنے کی ہدایت دی اور کہا، عزیز بیٹو، جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے، یہی قدرت کا قانون ہے، لہٰذا تم رونے دھونے کی بجائے میری بات غور سے سنو اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ کرو۔ بہت بہتر ابا جان، آپ فرمائیے، ہم سن رہے ہیں۔ لڑکوں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، دیکھو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو لوگ مجھے نہلا دھلا کر کفن پہنائیں اور پھر میری میت قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیں گے۔ اس کے بعد مسلسل 3 رات تک تم میں سے کوئی بھی میری قبر پر پہرا دے گا، وہی میرا تاج و تخت کا حقدار ہوگا۔ تم میں سے جو لڑکا سلطان بن جائے، اس کے لیے میرا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جب تمہاری بہنیں جوان ہو جائیں تو ان کی شادیاں کر دیں۔ اور لڑکیوں کی شادیاں کرنے کا طریقہ یہ ہے، جو کوئی پہلی بار تمہارے پاس آ کر کسی لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرے، اس کے ساتھ لڑکی کی شادی کر دینا، خواہ آنے والا کوئی انسان ہو یا آسمان پر اڑنے والا پرندہ ہی کیوں نہ ہو۔ وعدہ کرو کہ تم اپنے باپ کی اس وصیت پر سچے دل سے عمل کرو گے۔ چاروں لڑکوں نے قسم کھا کر عہد کیا کہ وہ اس وصیت کو دل و جان سے پورا کریں گے، اگرچہ وہ سب دل ہی دل میں بہت حیران تھے کہ اس عجیب و غریب وصیت کا آخر مطلب کیا ہے۔ انہوں نے بہت دماغ لڑایا لیکن کسی کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ آخر انہوں نے کچھ سوچا کہ مرتے وقت بوڑھے سلطان کے ہوش و حواس جاتے رہے، اسی لیے اس نے ایسی ہی بے معنی وصیت کر دی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی وصیت پر ضرور عمل کریں گے۔ اسی لیے جب سلطان مر گیا، وہ اسے قبرستان میں دفن کر کے آئے تو پہلی بار رات سب سے بڑے بیٹے نے اس کی قبر پر پہرا دینے کا فیصلہ کیا۔ سورج غروب ہوتے ہی وہ باپ کی قبر پر پہنچ گیا۔ جب اندھیرا زیادہ ہوا تو بڑی بڑی چمگادڑیں فضا میں پرواز کرنے لگیں، ان کی آنکھوں سے زرد رنگ کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ بڑا بیٹا یہ دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوا اور اس کے لیے قبرستان میں ایک ایک پل کاٹنا دشوار ہو گیا۔ آدھی رات ہوتے ہی قبرستان سے بھیانک اور ڈراؤنی چیخیں بلند ہوئیں، جیسے بدروحیں چیخ چیخ کر رو رہی ہوں۔ یہ آوازیں ایسی خوفناک تھیں کہ بڑے بیٹے کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا بدن خون سے تھر تھر کانپنے لگا اور صبح ہونے سے پہلے ہی قبرستان سے بھاگ نکلا۔ اگلی رات دوسرا بیٹا اپنے باپ کی قبر پر پہرا دینے کے لیے گیا، اس کا بھی یہی حال ہوا۔ پھر اس کے بعد تیسرے دن تیسرے بیٹے نے قبر پر پہرا دینے کے لیے گیا، اس کا بھی یہی حال ہوا اور وہ بھی بھاگتا ہوا گھر آ گیا۔ چوتھی رات سب سے چھوٹا بیٹا قبرستان جانے کے لیے تیار ہوا، اس کا نام احمد تھا اور اپنے تینوں بھائیوں سے زیادہ عقلمند، ہوشیار اور نیک تھا۔ اس نے اپنی تلوار کمر سے باندھی اور قبرستان میں جا پہنچا۔ بڑے بھائیوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا، جو کام ہم سے نہیں ہو سکا وہ احمد کیا کرے گا؟ کیا ہم سے زیادہ یہ بہادر ہے؟ دیکھ لینا، ابھی خوف سے لرزتا کانپتا جلدی سے گھر آ جائے گا۔ پھر احمد اپنے باپ کی قبر پر جاگتا رہا، ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ تلوار کے سامنے بڑے بڑے خبیث جن اور بھوت بھاگتے ہیں۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ جب مشرق کی جانب سے روشنی کی سنہری لکیر نمودار ہوئی تو یکایک اس نے قبرستان کی دیوار کے قریب ایک خوفناک دیو کو کھڑے دیکھا، جس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ اس نے وہیں سے اپنے بازو پھیلائے جو احمد کو پکڑنے کے لیے بڑھنے لگے اور بڑھتے بڑھتے بہت نزدیک آ گئے۔ احمد نے اطمینان سے تلوار نکالی، اس دیو نے خوفناک چیخ ماری اور غائب ہو گیا۔ احمد نے اس کا کٹا ہوا پنجہ اٹھا کر اپنی قمیض کی جیب میں رکھ لیا۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ وہ قبرستان سے نکل کر محل میں واپس آ گیا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی وصیت پوری کر دی، اسی لیے اسے شاہی لباس پہنا کر تخت پر بٹھایا گیا اور تمام درباریوں نے نظر پیش کی۔
شاعروں نے اس کی تعریف میں قصیدے پڑھے۔ احمد نے سب کو ان کی حیثیت کے مطابق انعام و اکرام اور خلعت عطا کی۔ اس کے بڑے بھائیوں نے بھی اسے ملک کا سلطان مان لیا اور اطاعت قبول کی۔ اسی دوران میں سلطان احمد کی چاروں بہنیں جوان ہو چکی تھیں۔ اب وہ جلدی سے جلدی ان کی شادیاں کر دینا چاہتا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ شہزادیوں کی حیثیت کے مطابق رشتے کہاں تلاش کرتا پھرے۔ اسے اپنے باپ کی عجیب و غریب وصیت کا خیال بھی آتا تھا، جس نے مرتے وقت کہا تھا کہ جو کوئی بھی پہلی بار تمہارے پاس آ کر کسی لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرے، اس کے ساتھ اس کی شادی کر دینا، خواہ آنے والا کوئی انسان ہو یا آسمان پر اڑنے والا پرندہ۔ ایک دن سلطان احمد اپنے دربار میں بیٹھا لوگوں کے مقدمے سن رہا تھا کہ ایک خوفناک صورت کا شیر وہاں آیا۔ اسے دیکھتے ہی سب درباری اور پہرے دار ڈر کر بھاگ گئے، لیکن سلطان احمد اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ شیر نے اس کے قریب آ کر دم ہلائی اور ہلکی سی آواز میں بولا، اور اچانک انسانی آواز میں کہنے لگا، السلام علیکم اے سلطان احمد، میں تیرے پاس ایک درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ تم اپنے مرحوم والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے میری یہ درخواست قبول کرے گا۔ بیان کرو، تمہاری کیا درخواست ہے؟ سلطان احمد نے کہا، اگر میں قابل ہوا تو تمہاری درخواست ضرور قبول کروں گا۔ میں آپ کی سب سے بڑی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس یہی میری درخواست ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لڑکی کی شادی جنگل کے درندے سے کر دی جائے؟ سلطان احمد نے حیرت سے کہا، کبھی ایسا ہوا ہے؟ جناب، آپ اپنے والد کی وصیت یاد کیجئے، انہوں نے آپ کو ہدایت دی تھی۔ شیر نے جواب دیا، بہتر میں اپنے والد کی وصیت پوری کروں گا۔ سلطان احمد نے کہا، اور اسی وقت اپنی سب سے بڑی بہن کی شادی شیر کے ساتھ کر دی۔ شیر دلہن کو اپنی کمر پر سوار کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ سلطان احمد کو اپنی بڑی بہن اور اس کے شوہر شیر کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ سلطان احمد نے سوچا کہ چوتھی بہن کی شادی شاید کسی انسان سے ہوگی۔ مناسب یہ ہے کہ کسی جانور یا درندے کے آنے سے پہلے میں اپنی بہن کی شادی کسی اچھے آدمی سے کر دوں۔ اب زیادہ وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں۔ خدا نے چاہا تو کل یہ سر انجام دوں گا۔ اگلے روز سلطان دربار میں تخت پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک دیو بیش قیمت کپڑے پہنے ہوئے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ پر لمبے لمبے بال تھے، لیکن انگلیوں میں نہایت قیمتی انگوٹھیاں تھیں۔ دیو نے آتے ہی سلطان احمد سے کہا کہ وہ چوتھی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس امید پر آیا ہے کہ سلطان احمد انکار نہیں کرے گا، کیونکہ اسے اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے۔ سلطان نے چوتھی بہن کی شادی دیو سے کر دی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ چونکہ لوگوں کو مرحوم سلطان کی وصیت کا بھی پورا علم تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اس کی ہر بات حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہوتی، چنانچہ لوگ کچھ عرصہ رو دو کر خاموش رہے۔ برسوں بیت گئے، لیکن شہزادیوں کی کوئی خیر خبر معلوم نہ ہوئی۔ ادھر سلطان احمد شہزادیوں کو رخصت ہونے کے بعد بہت رنجیدہ تھا۔ اس کی تنہائی دور کرنے کی خاطر وزیروں اور امیروں نے یہ تجویز پیش کی کہ اب سلطان کو بھی شادی کر لینی چاہیے، تاکہ شہزادیوں کے جانے سے محل کی کھوئی ہوئی رونق واپس آ جائے۔ سلطان نے شادی کی تجویز منظور کر لی، مگر سوال یہ تھا کہ وہ اپنے لیے ایسی بیوی کہاں سے تلاش کرے جو خوبصورت بھی ہو اور وفادار بھی، اور جو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اس کا دل بہلایا کرے۔ سلطان کی سلطنت سے کئی میل دور پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر ایک عالی شان قلعہ تھا، اور اس قلعے میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ اس کا نام ختیجہ تھا۔ ختیجہ کے ماں باپ مر گئے تھے، اب وہ اس قلعے میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ سلطنت کا کام وزیر اعظم کے سپرد تھا، لیکن وہ ہر کام میں شہزادی ختیجہ سے مشورہ کرتے تھے۔ شہزادی کے خوابگاہ میں اس کے عین سامنے والی دیوار پر ایک سنہری آئینہ لگا ہوا تھا۔ یہ آئینہ شہزادی کو اس کی خالہ نے تحفے میں دیا تھا، جو تمام ملک میں دنا عورت کے نام سے مشہور تھی۔ یہ طلسمی سنہری آئینہ بھی اسی نے بنایا تھا۔ ہر روز صبح سویرے شہزادی ختیجہ کی آنکھیں کھلتی تو اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی، اے سنہری آئینے، بتا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ اور سنہری آئینے میں سے ہمیشہ آواز آتی، اے شہزادی، تو ایک بہادر اور خوبصورت نوجوان سلطان کی بیوی بنے گی۔ آئینے کی یہ بات سن کر شہزادی ٹھنڈی آہ بھر کر کہتی، نہ جانے اس وقت وہ سلطان کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا، اور نہ معلوم کب میری اس سے ملاقات ہوگی۔ ایک دن جب آئینے نے حسب معمول یہی جواب دیا تو شہزادی نے اپنی بوڑھی دائیا کو طلب کیا
یہ وہ عورت تھی جس نے ختیجہ کو بچپن میں اپنا دودھ پلایا تھا اور شہزادی اس کی بڑی عزت کرتی تھی۔ دائیا آئی تو شہزادی نے اس سے کہا، اماں جان، میں اکیلی رہ کر بڑی اکتا گئی ہوں۔ تم جانتی ہو سلطنت کا سارا کام وزیر اعظم نے سنبھال رکھا ہے۔ رایا خوش ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ اس قلعے سے نکل کر باہر کی دنیا دیکھوں۔ اس سے ایک تو میرا دل بہلے گا، دوسرا میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تمہاری کیا رائے ہے اماں؟ دائیا خوش ہو کر کہنے لگی، بیٹی میں کیا اور میری رائے کیا؟ جیسے تمہاری مرضی، میں تیار ہوں۔ بولو کہاں چلو گی؟ پہلے ہم مقدس شہر مکہ کی زیارت کو چلیں گے، ختیجہ نے کہا، لیکن زیادہ لو لشکر ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک عام عورت کے بیس میں سفر کرنا زیادہ پسند کروں گی تاکہ لوگ میری طرف توجہ نہ کریں۔ شہزادی بن کر باہر جاؤں گی تو بے شمار گدھا گھر تنگ کریں گے۔ اس کے علاوہ راستے میں ان ڈاکوؤں کا بھی تو خطرہ ہے جو بڑے بڑے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ 2 نوکر لے جائیں گے اور کچھ ضروری ساز و سامان۔ ادھر شہزادی کا چھوٹا سا قافلہ قلعے سے نکل کر مکے جانے والی راہ پر آیا، ادھر یکایک سلطان احمد کا دربار میں بیٹھے بیٹھے جی گھبرانے لگا۔ اس نے سوچا کہ کہیں سیر و سیاحت کے لیے چلنا چاہیے، بہت دن ہو گئے، محل سے باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک رازدار وزیر کو ساتھ لیا اور وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر محل کے باہر نکلے۔ اتفاق سے سلطان اور اس کا وزیر اسی راستے پر آ گئے جہاں سے شہزادی ختیجہ کا چھوٹا سا قافلہ گزر رہا تھا۔ شہزادی کے نوکروں نے سلطان کو بتایا کہ ہم کعبے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہم بھی مکہ مکرمہ کی زیارت کو چلیں اور اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ سنا ہے راستے میں ڈاکو لٹیرے ہوتے ہیں، یہ بیچاری عورتیں تنگ ہوں گی، اگر ایسا ہوا تو ہم ان کی حفاظت کر سکیں گے۔ وزیر نے جواب دیا کہ یہ خیال تو بہت اچھا ہے، غرض یہ دونوں بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے اور اپنے آپ کو تاجر ظاہر کیا۔ انہوں نے شہزادی ختیجہ کو بتایا کہ وہ اکثر مکہ مدینہ کا سفر کرتے رہتے ہیں اور ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ شہزادی ختیجہ نے انہیں بڑی خوشی سے اپنے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دے دی اور یوں راستہ طے ہونے لگا۔ شہزادی ختیجہ کیونکہ اس نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا، سلطان احمد کو اچھی طرح دیکھ نہ سکی، البتہ سلطان کو یہ شریف نوجوان بہت اچھا لگا۔ دن رات فاصلہ طے کرتے ہوئے وہ آخر مکہ معظمہ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک سرائے میں اپنا سامان رکھا اور پھر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے۔ وہاں بے شمار لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی کعبے کی عمارت کے گرد 7 چکر لگائے۔ ان چکروں کو طواف کہتے ہیں۔ کعبے کی زیارت کے بعد یہ لوگ واپس سرائے میں آئے۔ اتفاق سے سلطان احمد نے شہزادی ختیجہ کی ایک جھلک دیکھ لی۔ اس نے دل میں کہا، یہ تو چہرہ کسی شہزادی کا ہی ہو سکتا ہے، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، لیکن کچھ خبر نہیں یہ کون ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں۔ رات ہوئی تو اس نے وزیر سے اپنے اس خیال کا اظہار کیا۔ وزیر کہنے لگا، حضور یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ ایک عام عورت ہے، جب اسے پتہ چلے گا کہ آپ ایک معمولی تاجر نہیں بلکہ سلطان احمد ہیں تو وہ خوشی سے آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بہرحال تم اس بارے میں پتہ کرو کون ہے، اس کے کیا ارادے ہیں۔ سلطان نے کہا، میری رائے میں اس کی بوڑھی دائیا سے سارا حال دریافت کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ اس نے کیا کہا، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ وزیر نے گردن جھکا کر کہا اور اگلے روز صبح سیدھا بوڑھی دائیا کے پاس جا پہنچا۔ سلام اماں جان، مزاج تو اچھے ہیں آپ کے، کوئی خدمت میرے لائق ہو تو بیان فرمائیے، میں اور میرا ساتھی ہر طرح آپ کی خدمت بجا لائیں گے، وزیر نے دائیا سے کہا۔ بوڑھی دائیا نے اسے دعائیں دیں اور اپنے پاس ہی بٹھا لیا، پھر دونوں میں باتیں ہونے لگیں۔ آخر وزیر نے شہزادی ختیجہ کے بارے میں اس سے سب کچھ معلوم کر لیا۔ پھر وہ سلطان سے کہنے لگا، مبارک ہو، میں نے اس خاتون کے بارے میں اس کی دائیا سے سب باتیں معلوم کر لی ہیں۔ اس کا نام شہزادی ختیجہ ہے اور وہ بھی ایک سلطنت کی مالک ہے۔ اس کے خوابگاہ میں ایک سنہری آئینہ لگا ہے جو اس کو ہر روز یہ بتاتا ہے کہ اس کی شادی ایک سلطان سے ہوگی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سلطان نے خوش ہو کر کہا۔ پھر اس نے سوچا کہ اس معاملے پر اسے خود شہزادی سے بات کرنی چاہیے۔ وہ موقع کی تلاش میں رہا مگر اسے یہ موقع نہ مل سکا کیونکہ شہزادی کی حفاظت ہر وقت اس کے ملازم کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد ان کا قافلہ مکے سے نکل کر شہر طائف کی جانب روانہ ہوا جہاں ٹھنڈے پانی کے چشمے اور کھجوروں کے درخت تھے۔ اس کے علاوہ وہاں انگوروں کے بھی بہت سے باغات تھے۔ سارا علاقہ نہایت خوبصورت اور سرسبز تھا۔
ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ ایک رات زبردست طوفان آیا۔ بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج سے دل دہل جاتے تھے۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ کبھی کبھی بجلی چمکتی تھی تو کچھ دکھائی دے جاتا، پھر موسلادھار بارش اور ہوا کا ایسا بے پناہ زور، ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ تمام کپڑے اور ساز و سامان پانی میں بہہ گیا۔ صحرا میں ان کے پناہ لینے کے لیے اور طوفان سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اور ہوا ہر لمحے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سلطان اور وزیر کے گھوڑے بھی رسیاں توڑ کر بھاگ گئے۔ بوڑھی دائیا نے اس مصیبت کی گھڑی کو دیکھ کر داڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ شہزادی ختیجہ اسے دلاسا دے رہی تھی۔ اماں جان، حوصلہ رکھو، خدا ہمارا نگہبان اور محافظ ہے، وہ ضرور مدد کرے گا۔ مگر بیٹی، یہ تو سوچو کہ اس بے سر و سامانی میں ہمارا کیا حشر ہوگا؟ کیا خدا آسمان سے ہماری سواری کے لیے اونٹ گھوڑے بھیجے گا؟ اور اگر راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہمیں اور ہمارے نوکروں کو لونڈیاں غلام بنا کر لے جائیں گے اور کسی کے ہاتھ بیچ ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر بوڑھی دائیا نے پھر آنسو بہانے شروع کر دیے۔ شہزادی ختیجہ نے کہا، اماں جان، خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ سنو، میرے پاس ایک مقدس تعویذ ہے جو میری ماں مرحومہ نے دیا تھا، اس میں یہ خوبی ہے کہ ہر مصیبت میں کام آتا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی نے ستار کی شکل کا بنا ہوا کسی دانت کا ایک چمکدار ٹکڑا دائیا کو دکھایا۔ یہ دانت کا ٹکڑا بھلا کیا کام کرے گا؟ دائیا نے منہ بنا کر کہا۔ ابھی تمہیں اس کا کرشمہ دکھاتی ہوں۔ شہزادی ختیجہ نے وہ تعویذ اپنی گردن سے نکال کر ہتھیلی پر رکھا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر تعویذ پر پھونک ماری، اور اس کے بعد بولی، اے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقدس تعویذ، ہم اس وقت سخت مصیبت میں گرفتار ہیں، خدا کے واسطے ہماری اس مصیبت کو دور کرو۔ ابھی یہ الفاظ شہزادی نے ادا ہی کیے تھے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایک ہیبت ناک شکل کا دیو نمودار ہو کر ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ شہزادی اور بوڑھی دائیا نے ڈر کر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئیں۔ یہ دیو وہی تھا جس نے سلطان احمد کی چھوٹی بہن سے شادی کی تھی، لیکن شہزادی ختیجہ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ فرمائیے، میں آپ کی خیا خدمت بجا لاؤں؟ دیو نے ادب سے جھک کر کہا۔ ہمیں کسی محفوظ مقام پر پہنچاؤ، شہزادی نے حکم دیا۔ بہت بہتر، دیو نے کہا، میں آپ سب کو اپنے گھر لے چلتا ہوں، وہاں آپ حفاظت سے رہیں گے۔ یکا یک قافلے والوں نے محسوس کیا کہ زمین ان کے قدموں تلے سے کھسک رہی ہے اور وہ فضا میں بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ خوف سے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ ان میں سلطان احمد اور اس کا وزیر بھی شامل تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے پاؤں زمین پر لگے اور سب نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خوبصورت وادی میں کھڑے ہیں جس کے چاروں طرف اونچے اونچے برفانی پہاڑ ہیں۔ وادی کے درمیان ایک شاندار محل بنا ہوا ہے جس کے ارد گرد نہایت حسین باغ ہے۔ وہ دیو انہیں اس محل میں لے گیا۔ اتنے میں ایک خوبصورت عورت محل سے نکل کر سامنے آئی اور سلطان احمد حیرت سے دیکھنے لگا کہ وہ اس کی چوتھی بہن تھی۔ بھائی جان، وہ خوشی سے چلائی اور سلطان احمد کے گلے سے لپٹ گئی۔ ہمارے مکان میں تمہارا آنا مبارک ہو، خدا کی پناہ تم یہاں رہتی ہو؟ سلطان نے کہا، کیا وہ دیو جو ہمیں مصیبت سے نکال کر لایا وہی تمہارا شوہر ہے؟ میں نے اسے پہچانا نہیں۔ ہاں بھائی جان، وہ میرا شوہر ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ مجھے اس سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم اس سے خوش ہو، ورنہ میں تو ڈر گیا تھا کہ نہ جانے یہ دیو تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اگر ابا جان کی وصیت نہ ہوتی تو شاید میں تمہاری شادی کبھی بھی اس کے ساتھ کرنے پر راضی نہ ہوتا، مگر اب جب سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ ابا جان کی وصیت میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ خدا معلوم ہماری باقی تینوں بہنیں کہاں اور کس حال میں ہیں۔ بھائی جان، جس بہن کی شادی آپ نے جنگل کے بادشاہ شیر کے ساتھ کی تھی وہ یہاں سے قریب ہی رہتی ہے، چاہو تو اس سے مل سکتے ہو۔ یہ سن کر سلطان احمد بہت خوش ہوا۔ انہوں نے 3-4 دن اس کے محل میں قیام کیا۔ سلطان کی بہن اور اس کے شوہر دیو نے سب کی خاطر مدارت کی اور شہزادی ختیجہ، بوڑھی دائیا اور اس کے نوکروں کو نئے کپڑے بنا کر دیے۔ سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بھی مہیا کیے گئے۔ اس کے بعد ان سب نے اجازت لی اور شیر کے مکان کی جانب روانہ ہو گئے۔ سلطان کا قافلہ جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک عالی شان مکان دکھائی دیا۔ اس مکان کے دروازے کے پاس شیر کا ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ سلطان سمجھ گیا کہ یہی وہ مکان ہے جس میں میری بڑی بہن کا شوہر رہتا ہے۔
سلطان نے آگے بڑھ کر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مکان کے اندر سے شیر کے درانے اور گرجنے کی ہیبت ناک آواز سنائی دی۔ سب کے سب لرز گئے اور کانپ رہے تھے۔ سلطان احمد نے تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا شیر کھڑا نظر آیا۔ اس کا جبڑا کھلا ہوا تھا اور شیر کے بڑے بڑے نوکیلے دانت دکھائی دے رہے تھے۔ شیر کو اتنا قریب آتا دیکھ کر بوڑھی دائیا چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ خوش آمدید پیارے سلطان احمد۔ شیر نے اسے پہچان لیا اور خوش ہو کر انسانی آواز میں کہا، آئیے آئیے، بے خوف ہو کر غریب خانے میں تشریف لے آئیے۔ ارے یہ بڑی بھی شاید ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی ہے، انہیں بھی لے آئیے، ابھی ہوش میں آ جائیں گی۔ یہ سن کر سب کی جان میں جان آئی اور وہ مکان کے اندر چلے گئے۔ دیکھتے ہیں کہ ہر کمرہ سجا ہوا ہے، بہت سے نوکر چاکر، غلام کنیزیں کاموں میں مصروف ہیں۔ مہمانوں کے آنے کی خبر سن کر سلطان احمد کی بڑی بہن بھی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ دونوں بہن بھائی گلے لپٹ کر خوشی کے آنسو بہانے لگے۔ بڑی بہن نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر سے بہت خوش ہے اور اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں۔ شیر نے اصرار کر کے انہیں کئی دن اپنے مکان میں ٹھہرایا اور خاطر تواضع کی انتہا کر دی۔ طرح طرح کے کھانے مہمانوں کے لیے روز پکائے جاتے اور ہر قسم کا پھل ان کے سامنے رکھا جاتا۔ ایک دن سلطان نے اپنی بہن سے ذکر کیا کہ وہ شہزادی ختیجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا بہن تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ یہ سن کر بہن بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ بھی شہزادی ختیجہ کو پسند کرنے لگی تھی۔ اس نے شہزادی کی رضامندی حاصل کی اور اس سے اگلے رات ہی بڑی دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس سنہری طلسمی آئینے کی پیش گوئی پوری ثابت ہوئی۔ شادی کے بعد سلطان احمد اور اس کی بیوی ختیجہ شیر کے گھر میں 1 ماہ تک مہمان بن کر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں سے جانے کی اجازت حاصل کی۔ سلطان شیر سے کہنے لگا، بھائی تم نے جس خلوص اور محبت سے مہمان نوازی کے فرائض سر انجام دیے ہیں، یہاں ہم نے اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارا۔ کاش میں اس قابل ہوتا کہ تمہاری کوئی خدمت بجا لاتا۔ اگر کوئی کام میرے لائق ہو تو ضرور بتاؤ۔ ہاں بھائی، ایک کام ایسا ضرور ہے جو تم میرے لیے کر سکتے ہو۔ شیر نے ٹھنڈی آہ بھری، اگر تمہیں کہیں سے کسی دیو کا کٹا ہوا پنجہ مل جائے تو لاتے آنا تاکہ میں اس کو آگ میں پھینک کر اپنی اصلی انسانی صورت میں واپس آ جاؤں۔ دیو کا کٹا ہوا پنجہ؟ سلطان احمد نے حیرت سے کہا، بھائی تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری جیب میں بھی اس وقت ایک پنجہ موجود ہے، اس کو میں نے قبرستان میں ہلاک کیا تھا، یہاں میرے باپ کی قبر ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ دیو کے پنجے جادو کا توڑ کرنے میں کام آتے ہیں۔ یہ سنتے ہی شیر خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے اسی وقت نوکروں کو حکم دیا کہ الاؤ روشن کیا جائے۔ آگ جلائی گئی اور دیو کا پنجہ اس میں پھینک دیا گیا۔ پنجے کا آگ میں ڈالنا ہی تھا کہ اسی جگہ شیر غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک حسین نوجوان سلطان احمد کو اپنے سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ ایک بار پھر اس مقام پر خوشی کے شادیانے بجنے لگے اور دن رات جشن ہونے لگے۔ چند روز بعد مہمانوں نے پھر جانے کی اجازت طلب کی۔ بڑی بہن اور اس کا شوہر ایک مرتبہ مہمانوں کو جنگل کی آخری سرحد پر رخصت کرنے آئے۔ اب انہوں نے شملہ کا سفر کیا۔ 3 روز تک سلطان احمد اور اس کی بیوی شہزادی ختیجہ وہاں سے روانہ ہوئے اور اس ملک میں آئے جہاں سلطان احمد کی حکومت تھی۔ رایا نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ برسوں تک دونوں نے اپنے ملک پر حکومت کی۔ وہ بوڑھے ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔